اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ڈی سیل کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پی ٹی آئی دفتر سے اہم ترین ریکارڈ غائب ہے۔ آئی جی اسلام آباد ایف آئی اے سی ڈی اے پر ڈکیتی کا پرچہ کٹائیں گے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو رات 2 بجے میزائل سے نشانہ بنایا گیا جو کسی دوسرے ملک سے داغا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ سابق فوجیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں مقیم تھے۔ ایران کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کو ہماری سرزمین پر قتل کیا گیا، بدلہ لینا ایران پر فرض ہے۔ دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمیں اس کو سخت سزا دینے کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایران اپنی سالمیت اور عزت کا دفاع کرے گا۔ دہشت گرد حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ صہیونی مجرم نے ایک عزت دار سوورن ملک کے اندر وائیولیٹ کر کے انٹرنیشنل قوانین کو ایکچولی حملہ کیا، پورے مسلمان ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا اصلی چہرہ ہے۔ اسماعیل بھائی نے 3 اگست کو اناؤنس کر دیا ہے کہ غزہ کا دن منایا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، اس کی سزا دی جائے گی، حماس کا اعلان۔ ترجمان خالد قدومی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ نہیں تمام مسلمانوں پر حملہ کیا، ہم حالت جنگ میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، مسلم امہ کو حملے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ حزب اللہ نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے مزاحمتی گروپوں کو مزید تقویت ملے گی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ عمل قرار دے دیا۔ فلسطینی تنظیموں نے مغربی کنارے میں ہڑتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال دے دی۔ حماس رہنما کو نشانہ بنانے میں امریکہ ملوث نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی موت کے بعد غزہ جنگ بندی لازمی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں امریکہ کو حملے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی، ہم مذاکرات جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فلسطینیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد خطے میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ نے ان کی شہادت کو باعث فخر قرار دیا۔ بیٹے عبدالسلام ہنیہ نے کہا والد ہر روز شہادت محسوس کرتے تھے، ہمیں ان پر فخر ہے اور ہم اپنا سر اونچا رکھتے ہیں۔ والدہ کی وہ آرزو پوری ہوئی جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو نے ویڈیو پیغام میں کہا آج میرے سسر شہیدوں میں شامل ہو گئے، غم بہت بڑا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن امید ہے خدا ہماری قسمت بدلے گا اور ہمیں بہتر حالات عطا کرے گا۔ پاکستان کی حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران میں اسرائیل کے اقدام کی مذمت کرتا ہے، اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کو خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیل کے اقدام سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے جو دہشت گردی کی ہے اس کے نتیجے میں وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ حماس کی اس تحریک کو وہ روک سکتے ہیں تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایک اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے لاکھوں اسماعیل ہنیہ پوری دنیا میں اور فلسطین میں پیدا ہوں گے، یہ مزاحمتی تحریک رکے گی نہیں۔ ایک اسماعیل ہنیہ کی شہادت لاکھوں اسماعیل ہنیہ پیدا کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ اسرائیل کو ہر قسم کی مدد فراہم کر رہا ہے، فلسطینی بھائیوں کو پیغام ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ JUIF کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی، کہا اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسرائیل جنگ کو روکنے کے بجائے اسے پھیلا رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کی شہادت لہو سے لکھی قربانیوں کی تاریخ کا نیا باب ہے۔
I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی منظوری دے دی. پی ٹی آئی نے بل کی مخالفت کی جبکہ جے یو آئی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. وزیر قانون نے بل کی حمایت کی. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے حکومتی ارکان کو مخاطب کر کے کہا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا جس کے خلاف آپ پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی, سیاسی بحران پیدا کیا. الیکشن کمیشن 41 ارکان سے متعلق فیصلہ کیوں نہیں کر رہا؟ لطیف کھوسا نے گفتگو میں کہا مخصوص نشستوں سے متعلق پیش کیا گیا بل عدالت میں چیلنج کریں گے. اس حکومت نے ذاتی مفاد کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا. ایسا لگ رہا ہے یہ حکومت سپریم کورٹ کو ہی نہیں مانتی. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا. عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا ارکان کو اٹھا کر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی. دہشت گردی کے مقدمے میں ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے سی ٹی ڈی حکام کے حوالے کر دیا. عدالت کی رؤوف حسن کا روزانہ طبی معائنہ کرانے کی ہدایت. دوران سماعت وکیل نے دلائل دیے. الزام لگایا گیا کہ احمد وقاص جنجوعہ کو دہشت پھیلانے کے لیے 3 لاکھ دیے. پیسے ریکور کرنے کے لیے تو جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں. پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا. رؤوف حسن سے ناموں کی تفتیش کرنی ہے جنہوں نے بارودی مواد دیا. 9 مئی کیس میں عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور. گجرانوالہ کی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا. جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا. جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹی کے ارکان مذاکرات کے لیے کمشنر آفس پہنچ گئے. لیاقت بلوچ کہتے ہیں ہمارا ہوم ورک مکمل ہے, دھرنا اور مذاکرات ساتھ چلیں گے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باعث جماعت اسلامی نے کراچی میں دھرنا مؤخر کر دیا. ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 2 روپے 27 پیسے اضافہ. قیمت 236 روپے 99 پیسے مقرر. گھریلو سلنڈر 26 روپے 90 پیسے مہنگا ہو گیا. اوگرا نے ایل این جی کی قیمت میں 8.5% تک کمی کر دی.